حضرت علامہ قبلہ پیر سید نجم حسین شاہ صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے محفوظات علمت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہ العزت مالک الملک خالق دو جہاں نے بے شمار فضل و احسان فرمایا۔ کریم رب نے اپنے محبوب کا ذکر، محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے درود و سلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسمانہ کے اندر جن کے توسط سے ہم پر یہ کرم نوازی فرمائی گئی۔ سامعین کرام، آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ تقریباً 9 بجے تلاوت کلام الہی سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا، اور سامعین کثرت سے تو نہیں لیکن جو اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اس وقت بات طویل نہیں کروں گا، لیکن جو ایک پیغام ضروری ہے وہ کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر آپ دور دراز سے سفر کر کے یہاں حاضر ہوئے۔ اس حاضری کے اوپر ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر کے بات کو آگے لے جاؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا ایک شخص کسی سفر کے ارادے سے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اس شخص کو ملنے کے جا رہا ہوں، فلاں وادی میں جا رہا ہوں۔ فرمایا بتا دیا اس کے ساتھ بھی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی کام ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، نہ لین دین ہے نہ کوئی اور کام۔ پھر کیوں جا رہا ہے؟ کہا بس اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی رضا کے لیے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے میری محبت ہے، پیار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر سن لو، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو تمہیں بشارت تجھے دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تمہارا کوئی دنیاوی کام نہیں تھا اور خدا کے بندے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہو اور ملنے کے لیے جا رہے ہو، رب فرماتا ہے میں رب ہو کر تم دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں آنا آپ کا کوئی دنیاوی کام تو نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے اور بیٹھ کر اجتماعی شکل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع اللہ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ میں کئی مرتبہ دہرا چکا کہ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرائض ادائیگی کے بعد جو چیز پسند ہے وہ سب سے زیادہ مخلوق کی خدمت کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنے فرائض و واجبات عبادات و نوافل سے ہٹ کر اور زیادہ تر اپنا وقت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے صرف کرتے رہے۔ اس کی بات کو یا توالت نہیں دوں گا، اگر آپ غور کریں گے تو دنیا میں جب آپ ساری دیکھتے ہیں تو گولڈے جی کے دربار کے نمبر سے منادی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ادھر آئے، تو یہ وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی فرائض کی ادائیگی کے بعد مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھو حضور فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، دوسرے وقت میں بھوک لگ جائے گی، آپ ننگے کو لباس پہنائیں گے، لباس پھٹ جائے گا، جملہ ضرورت اس کی بشری جو ہے وہ پوری کریں گے، لیکن اگلے زمانے میں اس کی ضرورت تو دوبارہ آ جائے گی، لیکن ایک مخلوق کی ایسی خدمت ہے کہ جب وہ خدمت کرے گے تو وہ کم نہیں ہوگی بلکہ اسے ثواب ملے گا، اور وہ خدمت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو دنیاوی کاموں سے ہٹا کر اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دینا فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اگر غور کریں میں اور آپ، ہمارے مشائخ نے، صوفیاء نے اگر یہ ہمیں یہ دن مقرر کر کے یہ تاریخیں نہ دی ہوتی، اس وقت میں کہاں بھٹکا پھرتا، آپ کہاں گھوم رہے ہوتے، علماء اکرام کہاں کہاں نہ جانے کس کس کام میں، نیکی کے کاموں میں علماء اکرام لگے ہوتے، لیکن جہاں اجتماعی شکل میں یہ ہمیں نصیب ہوا کہ یہ ہمارے ان بزرگوں کی یہ لگائے ہوئے پودے ہیں۔ حضرات کرام، رب کائنات نے اپنے ان محبوب بندوں کی جو نسبت ہے اس کو بڑے آسان پیرائے میں آپ نے صبح سے لے کر پیدل پہ بہت سے خطبہ بھی سنے ہیں اور سنتے رہتے بھی ہیں۔ اب میں وہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک میرے خیال میں 6-7 سال کا بچہ
وہ بھی اس کو یہ آیت یاد ہوگی اور اس کا معنی مفہوم چلو اپنی اپنی بساط کے مطابق یاد ہوگا۔ یہ نسبت رسول اولیاء اللہ کی غلامی یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ غور کریں گے تو رب تعالیٰ نے اپنی دائرۂ انتخاب کی ابتدا میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ میں ان لوگوں کے راستوں پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن پر تم نے اپنا انعام کیا۔ اور غور کریں گے کہ یہ سورہ فاتحہ اس کی ابتدا جو ہے الحمد سے کی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کا سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے، سینہ نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جب ایک بندے کا سینہ منور ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی علامات بھی ہوتی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی علامات ہوتی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا علامات ہیں؟ تو فرمایا سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس کا سینہ روشن اور منور ہوتا ہے تو پہلی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا سینہ ہر قسم کے تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے دوسری صرف اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اس موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ موت قبلہ آنتا موت ہر صحیح جس پڑھیا اس میدان محمد بخشا صاحب دیتا تاں۔ تو یہ اتنی ضروری نسبت ہے کہ جس کا رب تعالیٰ نے آپ غور کریں کہ فرائض کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ جو سنت و نوافل ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو یہ کتنی ضروری گواہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو کم و بیش 5 وقت میں 48 مرتبہ یہ دعا دعانے کا کہا ہے۔ اور اگر میں کیلکولیشن میں کوئی کمی پیشی کر دوں تو علماء میں رہنمائی بھی کر دیں گے بات ایسے ذہن میں یہاں پہ کھڑے کھڑے آ گئی ہے کیونکہ میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب میں نے سوچا کیا کہ صبح سے میں باتیں سن رہا ہوں، اب میں نے یہ سوچا کہ جتنے علماء نے یہاں اپنے اپنے خوبصورت پھول نشاور کیے ہیں اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو میں ہر ایک بات کا ہر ایک نسل کا ایک پھول لے کر ایک گلدستہ بناؤں۔ اب یہ پھول ان کے ہوں گے اور اندر اس کے ہرا رکھنے کے لیے ان پھولوں کی نکھار کو دگنا کرنے کے لیے بابرین کے پتے، بابرین کو جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے، پنسال کا کام کرنے والے جانتے ہیں، جب میں تک ترجمہ کروں گا تو سارے جانتے ہیں۔ پھوپھڑ تو جاننے ہو نا، تو سارے گھڑی کا بیچنے میں گلدستے میں لگنی سارے پھول کے لیے وہ مرجائی ہو جائے گا تو پھوپھڑ سے بھی کرتا۔ تو میں نے سوچا کہ وہ پھول جو صبح سے میں نے اپنے دامن میں لیے ہیں ان سے اگر مجھے کچھ یاد ہو تو ایک گلدستہ آنکھوں میں بنا کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں۔ سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد منتہا یہ ہے کہ یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ 48 مرتبہ اور عصر و عشاء کی سنتیں غیر وقتہ نکال دیں گے 40 مرتبہ ہو جائے گی۔ کتنی ضروری ہے یہ نسبت کہ رب تعالیٰ نے فرمایا پہلے الحمد پر اپنی زبان کو پاک کر اور پھر آگے چل کے میری عبادت کی توفیق مانگ، اس کے بعد میرے سے جہاں کھڑا ہو کے دعا مانگ کے ہمیں اس راستے کے اوپر قائم کر جو تیرے انعام یافتہ بنتے ہیں، کیونکہ جب ان کی دعا نہیں مانگے گا تو کامیاب۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہاں اس آیت کا سب سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ المفسر نے ترجمہ کیا، لیکن بہتر قرآن کا وہ ترجمہ ہے جو ایک قرآن کی آیت کا دوسری آیت سے ثابت ہو۔ تو یہاں جب پوچھا جائے کہ انعمت علیہم اس کا قرآن نے کہاں ترجمہ کیا تو قرآن پاک دوسری جگہ پہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں صف اول کے میرے انبیاء ہیں اور پھر ان کے دامن کے ساتھ ان سینہ مبارک کے ساتھ وابستہ ہونے والے نبی کے صحابہ ہیں، صدیق ہیں اور پھر شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں۔ فرمایا یہ ہیں لوگ ان کے دامن کے ساتھ وابستگی کی دعا مانگتے ہیں۔ میں بات کو طوالت سے بچاتے ہوئے عرض کروں کہ یہی وہ سلسلہ تھا کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے، میں بات کو غرور لے جاؤں تو صوفیاء اور میرے شیخ طریقہ
طریقت اس کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں ہر نبی کی جو دنیا میں تشریف آوری تھی اس کا پیغام تھا، اس کا یہ پیغام تھا اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی گواہی۔ یہ پیغام لے کر نبی دنیا سے گیا، شیطان حملہ آور ہو کے راستے سے بھٹکا دیا، تاہم کہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت سے پہن کر دنیا میں آئے تو شیطان نے اپنا کام تو نہیں نہ چھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کوئی بھی ولی جو ہے وہ بغیر علم کے ولایت کے منصب سے اوپر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور سے اعظم کا عرس ہے، میں یہیں ان کے بارگاہ میں حاضری لگا دوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث لامکانی، الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے میں کسی نے عرض کی تھی کہ حضور آپ اس منصب کے اوپر آئے ہیں، مجاہد ریاستیں یہ ساری اپنی جگہ آپ سنتے ہیں، فرمایا کہ منصب آپ کو ملا کیسے؟ فرمایا میں علم پڑھتا رہا، مجھے اللہ نے اس مقام کے اوپر پہنچا۔ مانا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر کی منزل کی سب سے پہلی پوری جو ہے وہ علم ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے دامن کو بچانا ہے جو نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، نماز کے فرائض و واجبات کو بھی نہ جانتے ہوں، اور قوم کو اپنے دو روٹیوں کی خاطر کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کے لیے بھی ہمیں شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ شریعت کے پاسداری نہ کرتا ہو اور ہوا میں اڑ رہا ہو تو یہ اس کی شیطانی شفتہ بازی تو ہو سکتی ہے، وہ وظائف کے منصوب کے اوپر نہیں پائے جا سکتے۔ تو یہ میں حضور بارگاہ وصیت میں اپنی حاضری لگائی ہے۔ میں آج یہ کرنا جا رہا تھا کہ ہمارے سلسلے، ہمارے مشائخ اعظام نے یہ سلسلہ طریقت نسبت رسولی، اس کا بنیادی جو مقصد بتایا ہے، لوگوں کو اس مقصد کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اور تھوڑے حاضر میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے لمبی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا آقا جب لوگوں کو رب تعالیٰ کا پتہ بتایا، اپنی رسالت کی لوگوں کو واقفیت کرائی، پیغام دیا، تو لوگ پھر بٹ کے دو ٹولوں میں ہو گئے۔ تاریخ مدینہ کو دیکھیں، وہ یہودی جو حضور کا پیغام دے رہے تھے لوگوں کو کہ جہاں پہ حضور آئیں گے، جب حضور آئے تو پھر ان سے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور معجزات، اور اس کے باوجود فرمایا چلے ساری باتیں آپ نے مان لی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر وہی کون لے کے آتا ہے؟ کہا جبریل۔ اچھا کوئی اور لے کے آتا تو پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، جبریل سے ہماری نہیں بنتی ہے، تو بات نہ مانی انہوں نے، شیطان اپنا کام کرتا رہا۔ اسی طریقے سے اس نسبت کے اوپر بات کرنے لگا، اسی پیغام کو آقا کریم علیہ السلام کی اس شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے یہ صوفیاء کا ایک سلسلہ رہا۔ اس خطے میں آقا حضور مجدد الحسانی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی صوفیاء ہیں انہوں نے سب کو پیغام اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کا ہی دیا، لیکن وابستگان ان کے ساتھ جب جڑے تو پھر وہ ان کے پاس آ کر کوئی اپنے آپ کو چشتی کہلانے لگا، کوئی سہروردی کہلانے لگا، کوئی نقش بندی کہلانے لگا، اس کے کہنے میں کوئی قدر نہیں تھا، لیکن لوگ ایک دوسرے سے اس نام کی وجہ سے دور ہونے لگے۔ جو چشتی سلسلہ ہے وہ صوفیاء میں یہ بات نہیں ہے، یہ مریدین میں آگے باتیں آ گئی ہیں۔ جو چشتیہ کو ماننے والے تھے وہ دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں، جو نقش بندی وہ اس کے پاس جانے کے لیے نہیں۔ تو ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھانپ کر ہمارے شیخ طریقت نے وہ حضور کی امت کو دوبارہ اس راستے کے اوپر ڈالا کہ سارے ایک نبی کے غلام اور ایک نسبت رسولی کے اوپر سارے حضور کے غلام ایک نسبت رسولی کے اس جھنڈے کے یعنی پیغام اپنی جگہ پہ جو بزرگ، جیسے میں کو آسان کر کے بات بتاؤں، ہر مسجد کے اندر ہر عالم دین اپنے محلے کا یا گاؤں کا کام کرنے کے لیے ایک کمیٹی بناتا ہے اور اس کمیٹی کا وہ نام کوئی بھی رکھ دیتا ہے، اوپر جا کے ان کے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے۔ اپنی جگہ پہ جب وہ چھوٹی تنظیمیں بناتے ہیں تو بعض جگہ دینی کاموں میں وہ تنظیمیں آپس میں دستوں کے ربان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی بات نہیں ہوتی، یہ وہ کام کرنے والے لوگ کیونکہ وہ ہم جیسے ہوتے ہیں،
ان کے دماغ میں اتنی وسعت تو ہوتی نہیں ہے، تو ان کی باتیں ہیں ہمارے شیخ طریقت نے یہ سلسلہ جو ہے حضور خواجہ نظام الدین نے اپنی یعنی آستانے کے اوپر حاضری لگا کے بات کو ختم کروں. خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ ہستی ہے کہ آپ اس مخلوق کی خدمت کرنے سے پہلے دنیاوی جاہ و جلال میں آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ کابل کا جو بادشاہ جس کے نام کے اوپر کابل ملک کا نام آج بھی ہے اس کی نسل سے اب وہاں سے ہجرت کر کے آگے کئی شریف کو جب آباد کیا بات طویل ہو جائے گی. ایک طویل معاملات کے بعد باجی قاسم صادق نورمی رحمۃ اللہ علیہ واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا میں. آپ سے ملاقات ہوئی، پھر دوسری ملاقات، جب آپ نے ملاقات کر کے آپ کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، دوبارہ بلایا گیا. آپ دوبارہ جب بلایا گیا تو بلا کر پھر آپ کو کہا کہ سیاڑی میں بڑی چلے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کو اللہ اللہ کرو. آپ وہاں آ جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے ایک یعنی طریقوں سے نسبت رسولی کے اوپر جو سوانح حیات کی گئی ہے اس میں خواجہ نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ المعروف سرکار نورمی آپ کی عمر مبارک 12 سال کی آتی ہے کہ بابا جی قاسم صادق نورمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں رات کو ملاقات ہوتی ہے، پھر صبح کو جب واپسی کا طویل سفر تھا تو خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے خادم کو تربیت کی کہ یہ کام کرنا ہے. وہ باہر آتے ہیں تو خادم نے بلایا حضور کے 2 گھوڑے آپ کو اپنی حساب سے دیے ہیں، ان گھوڑوں پہ سوار ہو کے آپ نے واپس جانا ہے. تو آپ نے گھوڑے کو جا کے اس کو ہاتھ پھیرا، دلاسا دیا، بعد میں دکھا کہ اس کو چوما بھی ہے اور کہا کہ یہ گھوڑے جو ہیں سواری کے قابل لیکن میرے مرشد کھانے کے لیے، اس لیے میں ان کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا. خادم نے جا کے اندر بتایا، فرمایا ان کو اندر بلا کے لے گیا. اندر حضور مسجد خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا یہاں سامنے ایک چارپائی بٹھا دو. جب چارپائی بچھائی گئی تو کہا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. آپ نیچے بیٹھے. ہاں حضور آپ کے مقابلے میں یہ خادم نہیں بیٹھ سکتا، عمر 12 سال ہے. نیچے بیٹھ گئے. پھر آپ نے خادم کو کہا کہ یہ کمبل اون کا بنا ہوا یہ بچھاؤ، جہاں نذیر احمد کو بٹھاؤ. جب کمبل بچھایا گیا تو پیر نذیر احمد اللہ علیہ نے کمبل اٹھایا، اٹھا کے چوما، کہا اپنے سر کے اوپر رکھا. تو خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کمبل تو یہ خادمین کا ہے، وہ دربار میں کام کرنے والے خادم تھے ان کے استعمال والا کمبل تھا. فرمایا یہ تو خادموں کا کمبل ہے. فرمایا حضور بے شک خادموں کا ہے لیکن اس دار کے آپ خادم بھی ہمارے سر کے ساتھ نہ بیٹھے کمبل کے اوپر تو پیر صاحب نے خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا. کہا یہاں بیٹھو. کہا ہاں یہ ہماری بیٹھنے کی جگہ ہے. اور بٹھا کر 7 مرتبہ خواجہ پیر نذیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 7 مرتبہ خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر رومال سر کے اوپر باندھا اور کہا قاسم جاؤ 7 پوچھتے بغیر محنت کے اللہ ولی ہونا. اور پھر جب رومال سر پہ باندھا گود سے اٹھایا تو بابا جی قاسم صادق نورمی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا باقی ساری مخلوق آپ کے خلفاء میں ہوگی لیکن یہ آپ کا بیٹا شہزادہ نذیر احمد میرا خلیفہ. یہ ان کی نگاہوں کے رنگے ہوں گے. پھر پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تربیت کر کے پیر احمد رشید صاحب مدثر اللہ کی اس باغ کی آبیاری اور اس کو پانی لگانے کے لیے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ایک تاریخ ہے. اگر ان کی زندگی کے کرامات ان کے اوپر میں بات کروں جو ہم کیونکہ میرا میں بیت بھی فقیر احمد رشید صاحب کے ہاتھوں سے ہوں اور میرے بعد پہلی دفعہ میرے مرشد گرامی میرے والد گرامی جب مجھے دے کے گئے مجھے کم و بیش یاد آتا ہے کہ شاید اس وقت میری عمر 7 ساڑھے 7 سال یا 8 سال سے کم ہی تھی. جب پہلی مرتبہ اس راستے سے ہم پیادل گئے تھے گھوڑا گلی سے اوپر جا کے کہیں بس میں تھی جس کے اوپر ہمیں سوار کیا. میں حاضر ہوا. بچپن کا زمانہ تھا، ہمیں کیا پتا کہ بیت کیا ہوتی ہے یا پیر خانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. ہمیں حاضر کیا تو اس وقت سے میں پیر احمد رشید صاحب مدثر اللہ علی نبر اللہ برکت آپ کی یعنی دستبوسی بھی کرتے رہے، آپ کی ملفوظات بھی سماعت کرتے رہے. آپ کی جو کرامات ہیں اگر ان کے اوپر میں بات کروں جو ہمارے ساتھ بیتی ہیں تو ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. بہت سے مریدین میں سے گواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بات اس محفل میں آپ کروں اور وہ یہ جس کو حضور کی صاحب دھیان بھی فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل کام آیا
میں نے اپنی پوری عرصے میں آپ کے وصال سے لے کر بیٹھ سے لے کے وصال تک میری کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ کبھی بھی صاحب کے پاس بیٹھ کر یہ کہوں کہ میرا یہ فلاں معاملہ ہے، اس لیے سوال ہے۔ اگر گھر سے میں کچھ سوچ کے بھی گیا تو میں دربار میں حاضر ہو کے میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن کوئی بھی معاملات ہوا جہاں سے چلے گئے وہاں بیٹھے تو حضور قبلہ عالم جب اپنے خطبات ارشاد فرماتے تھے تو پتہ یوں چلتا تھا کہ یہ وہ میرے والی باتیں کرتے تھے، اور جب دعا ہوتی تھی تو آپ دعا ایک گھنٹے تک بھی دعا کرتے تھے خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کے بعد۔ جب دعا ہوتی تھی تو یوں پتہ چلتا تھا کہ جیسے ہمارے والی اپلیکیشن ان کے سامنے ہے اور اس کو منظوری کے لیے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا تھا۔ یہ وہ سلسلہ ہے۔ پیر نذیر احمد پیر عالم رشید صاحب مقدس اللہ علیہ نے اپنے کرم سے، اپنی نگاہ ولایت سے، اپنے فیض سے اس علاقے کے اوپر کرم کیا، اور میرے والد گرامی حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید بولا شاہ صاحب آپ کو حکم دیا کہ آپ اس علاقے میں جائیں اور لوگوں کو اللہ اللہ کریں۔ وہ اپنی زندگی کا معین نقطہ کمر پیش 40 سال کا عرصہ یہاں دین کی خدمت کر کے دنیا سے پردہ فرما کے ہو گئی، اور ان کی زندگی کی باتیں کیونکہ میرے والد گرامی ہیں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ بندہ ناچیز حلقہ احباب اور دیگر لوگ جانتے ہیں میری حیثیت ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا، لیکن یہ ان کی چیز ایک کرامت تھی کہ بس مجھے کہا کہ میں یہ کام یہ دین کی خدمت کرنے، اور پہلا موقع ہوا مجھے ایک جگہ پہ کہا تو چلا جا رمضان شریف میں فلاں جگہ جا کے نماز پڑھی۔ میں نے کہا حضور میں تو مزدوری کر رہا ہوں، میں نے تو نماز کے معاملات میں ابھی تک پریکٹس نہیں کیا۔ کہا کچھ نہیں ہوگا، جو وقت آئے گا اللہ بہتر کرے گا، جا لوگوں نے نماز پڑھی۔ اور ان کا جو کہنا تھا، اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے ہم اللہ سارے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے گاؤں کے لوگ، علماء جانتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں برملا اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے اپنے والد غلامی سے قرآن پاک پڑھا، اور سکول کی جو تھوڑی بہت تعلیم دی کچھ بھی نہیں تھا، بس ان کا کہنا تھا۔ تو آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ایک زندہ اور جاوید کرامت، ان کا کہنا تھا کوئی مشکل دنیا میں زندگی میں میرے پیش نہیں آئی، کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی صفوں میں باتیں ہوتی ہیں تو میں کیوں اسٹیج کے اوپر کہہ دوں کہ میں کسی مدرسے میں باتیں تم نہیں کیا۔ جو آپ کو کوئی کہے کہ یہ شخص تو پڑا ہوا نہیں ہے، کیوں اس کے پیچھے جنازے میں ہم کھڑے تھے 5-4 سال پہلے کی بات ہے، شاہ صاحب جنازے میں کھڑے تھے، جنازے میں میں پیچھے تھا، کسی نے آگے سے آواز دی شاید کو بلا کے لے آؤ، تو اب بلانے والے کی اسپیکر تو تھا نہیں، تو کسی نے ابھی کہا یا نہیں کہا، تو قریب کی صف میں کسی نے کہا پتہ نہیں یہ لوگ شاید اسے کیا دیتے ہیں، اس نے اپنے الفاظ میں کہا یہ الفاظ میں نے یعنی بولا، اس نے کچھ ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، آپ اس باتوں سے ناراض نہ ہو، یہ واقعتاً یہ بات ہے، لیکن اتنا ضرور آپ سے عرض کر دوں میاں محمد صاحب کی زبانی میں آپ نے یہ نہیں کہہ رہا، ہم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا اے علم نہیں ہر کے راستے سمجھے پڑھیں خود کتاباں، اے اندر سینے سینے جلدے ملتے ادو باتا۔ خواجہ پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا تو میں نے ادب کی کہانی آپ کو سنائی، اس ادب کی وجہ سے اس مقام پہ شیخ طریقت نے بٹھایا، فرمایا ساتھ پوچھے بغیر محنت کے ہو جاؤ۔ اس لیے اس طریقت نسبت رسولی کے ساتھ اپنا تعلق، اب میں طریقت نسبت رسولی کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں سارے لوگ آسان آجا بولا شریف سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، دربار آجا بولا شریف سے بھی ہیں، کمگول شریف سے بھی ہیں، سیاح شریف سے بھی ہیں، یہ کلیام شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے، تو میں نے وہ پہلے اشارہ پر بات کر دی ہے، آپ سارے نسبت رسولی والے صرف اپنے اپنے آستانے کے اوپر ایک نام ہے، اس کے ساتھ اس تعلق کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور اسی عقیدے کے اوپر قائم رہیں۔
یہی وہ ایک سچا اور سچا عقیدہ ہے جہاں صبح سے لے کے شام تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت یہی سنتے رہیں گے ہم اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ میلاد شریف کی بات تھی تو یہ بات پہلے کرنی تھی میں نے، لیکن میں ادھر چلا گیا اس کے اوپر، کیونکہ جہاں غریب خانے کی بات ہے میں اس کے اوپر بات عرض کر دوں کہ میلاد شریف کی اگر بات کریں حضور میں بھی یاد رکھ کروں گا مختصر سا کہ ہم اسی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو جو حضور کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جس رب نے اتنا پیارا حبیب ہمیں بنا کے دیا، اس رب کی شان کتنی عظیم ہے، وہ کتنی تعریف، کیونکہ یہ قاعدہ اور یہ قانون ہے کہ جب ثانیہ کی تعریف کی جائے خود وہ تعریف سند کی ہوتی ہے۔ جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور اولیاء اکرام کی تعریف کرتے ہیں، معنی یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، جن محبوب کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، ان کا رب کتنی شان ہے۔ جس رب نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ رب کتنا شان ہے۔ اس لیے خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ رب تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی نسبت کے ساتھ ہمیں موت بھی عطا فرمائے، وابستہ رہے چمن سے امید بہار رکھے۔ اس لیے شاہ صاحب نے آپ کو اشارہ دیا ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، بس اتنا آپ سے یاد کروں گا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا وہی پیغام دعا کے بعد ختم کرنے لگا، فرمایا میں اس انسان کا بڑا ہوتا علم حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا حتیٰ کہ میں یہاں تک پہنچ گیا۔ علم یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے بھی ہم قائل ہیں، سکولوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط جو علم ہے وہ دینی درسگاہیں ہیں۔ آپ دینی درسگاہوں کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو دینی درسگاہوں میں بھیجیں، اپنی درسگاہوں کو مضبوط کریں، جو وہاں تک انتظامات نہیں ہیں ان انتظامات کی کوشش کریں۔ اور ایک خصوصی اور آخری پیغام ہے کہ آپ سے کام کرتے رہیں، زبان اللہ کے ذکر سے ساتھ معاملات کچھ نماز کبھی بھی قضا نہیں، نماز کی ادائیگی کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام سے اپنی زبانیں ہر وقت رکھیں، نہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں پریشانی ہوگی۔ خالق کائنات کی حضور دعا ہے رب تعالیٰ ہمارا یہ عمل اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ سنت ادا اذان ہوگی، سنت ادا کریں گے، نماز جماعت پڑھ کے پھر سلام کر کے ہم دعا کریں۔